السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوبصورت قصہ، سکون کی تلاش۔ اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور غل سے بہت عاجز آ جاتا تو ندی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں، سنا ہے پڑوس کے گاؤں کیسر گنج میں ایک تجربے کار حکیم ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب گاؤں میں بیٹھے تھے۔ حکیم صاحب نے اس کی نبض دیکھ کر بولے، سکون چاہیے؟ جی سرکار، کریم بخش نے کہا۔ کتنا؟ جی بہت سا، یعنی مکمل۔ تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ وہ کیوں جناب؟ بھائی، مکمل سکون تو نہر کے پل پال والے قبرستان میں مل سکتا ہے۔ نہیں جی، اتنا نہیں، بس میں گھر میں بیوی بچوں کے گل گپارے سے پریشان ہوں، 1 منٹ سکون میسر نہیں۔ گھر میں مرغا ہے؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، مگر کیوں؟ کریم بخش نے اس سے بے تکے سوال کو سن کر جواب دیا۔ آج ہی لے لو اور بس اب بھاگ جاؤ، حکیم صاحب نے کہا۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں ہی مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا۔ وہ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری رودات سنائی۔ حکیم صاحب نے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کریم بخش نے حیرت سے پوچھا۔ جاؤ، آج ہی بندوبست کرو کتے کا۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ غریب کریم بخش نے سلیمان پہلوان سے ایک کتا خرید لیا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی رودات سنائی۔ حکیم صاحب بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب، میرے علاوہ کوئی نہیں، جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔ کریم بخش نے دھوبی سے ایک گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے جو گل مچانا شروع کیا تو محلے والے اٹھتے ہوئے کہنے لگے، کریم بخش، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا ہے، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور اپنی ساری بات سنائی۔ گدھا واپس کر دو، حکیم صاحب نے حکم دیا۔ کریم بخش نے واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا بولو کو واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، کتے سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ حکیم صاحب بولے، نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے۔ کہہ جو دیا کتے سے پیچھا چھڑاؤ، حکیم صاحب زور دے کر بولے۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا۔
سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی۔ مرغے کو بھی حلال کر ڈالو، حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب بہت محبت کرتے ہیں۔ حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسے ہم کرتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے، حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔ بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا، آخری بار حکیم صاحب سے ملنے۔ اس بار کریم بخش نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑا لو۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بے تکی مشوروں کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے اور ڈوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کے کسی بھی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھی۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی بسر کرو۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔